منائے، وہ یہ خود اپنا حساب لگا لے، حساب کتاب کر لے کہ میں کتنا بڑا مسلمان ہوں۔ مومن وہی پکا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتا ہو، اور نبی کے طریقے سے محبت رکھتا ہو، اور نبی کی نسبت سے بھی محبت رکھتا ہو۔ مولوی راج ولی اپنی سادگی میں زندگی گزار گئے، لیکن ایک چیز تھی کہ نماز کے پابند تھے، عبادت کے پابند تھے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور رسول اللہ کے چاہنے والوں سے بھی ان کو محبت تھی۔ صرف اگر کوئی کہے میں کہ نبی کو ماننے والا ہوں، نبی سے محبت کرتا ہوں، اور نبی والوں سے محبت نہ کرے تو اس کی محبت سچی نہیں ہو سکتی، وہ محبت میں جھوٹا ہے۔ تو محبت سچی تبھی ہوگی، سچی محبت تبھی ہوگی جب ہم نبی پاک علیہ السلام کے چاہنے والوں، ان کے غلاموں سے بھی محبت کریں، ان کے طریقے سے بھی محبت کریں، ان کے اسوہ حسنہ سے بھی محبت کریں، ان کی سنتوں سے بھی محبت کریں، اور ان کے لائے ہوئے احکام 5 نمازوں کی بھی پابندی کریں۔ جب ماہ رمضان آئے روزے رکھیں، فرائض و واجبات کو اور سنتوں کو، مستحبات کو، جو جو چیزیں شریعت میں ہیں ان سب کو ہم جو ہے پسند کریں اور اس پہ عمل کریں، یقیناً ہماری زندگی اسی وجہ سے کامیاب ہو جائے گی۔ آج سورج کی تپش کی وجہ سے، گرمی کی حرارت کی وجہ سے ہم لوگ ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، حالانکہ اتنا انتظام و انصرام ہے، شامیانہ بھی لگا ہوا ہے، بچھونا بھی بچھا دیا گیا ہے، اور کولروں کا بھی انتظام کیا گیا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھی مل رہا ہے، لیکن یہ دن ہے جس دن ساری چیزیں آج مہیا ہیں، لیکن ایک وہ دن آئے گا جس دن کوئی کولر نہیں ملے گا، جس دن کوئی ہوا نہیں ملے گی، کوئی ٹھنڈک نہیں ملے گی۔ وہ دن کون سا دن ہوگا؟ وہ دن ہوگا جب سوا نیزے پہ سورج ہوگا، زمین پیتل اور تانبے کی ہوگی، اور لوگ جو ہے شراب اور پسینوں میں ہوں گے۔ یہاں تک کتابوں میں آیا کہ بعض جو ہے سینوں تک، اور بعض منہ تک، اور بعض کا یہ عالم ہوگا پسینوں میں ڈبکیاں لگاتے ہوئے جو ہے کبھی اوپر جائیں گے کبھی نیچے جائیں گے، اتنا پسینہ آ جائے گا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ایک ہی ذات ہوگی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار فرمائیں گے کہ آج ان کے بارے میں رب العالمین کی بارگاہ میں سربہ سجود ہوں گے، عرض کریں گے پروردگار اب میری امت کو بخش دے، ان کا حساب کتاب مکمل کر کے ان کو جو ہے بخشش کا پروانہ عطا فرما دے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے، ہم اس نبی کے چاہنے والے، آج ہمارے گھروں میں نمازوں کا ماحول نہیں ہے، آج ہمیں حلال و حرام کی تمیز نہیں رہی ہے، آج رشوت خوری عام ہو گئی ہے، آج چوری عام ہو گئی ہے، آج ڈکیتی عام ہو گئی ہے، آج بے حیائی عام ہو گئی ہے، آج جھوٹ عام ہو گیا ہے، آج حسد عام ہو گیا ہے، آج ہماری قوم نمازوں کی طرف نہیں آ رہی ہے، روزوں کی طرف نہیں آ رہی ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہی ہے، اور پھر یہ امیدیں رکھیں کہ ہماری آنے والی نسلیں کامیاب ہو جائیں گی۔ کیسے کامیاب ہو جائیں گی؟ جب ماں باپ نماز نہیں پڑھیں گے ان کی اولاد کیسے نماز پڑھے گی؟ جب ماں باپ صبح اٹھ کے وضو نہیں کریں گے، شریعت کے مطابق ان کا کھانا پینا نہیں ہوگا، بتائیے جو ان کی کفالت میں، ان کی تربیت میں ان کے بچے ہیں، وہ انہی کو دیکھ کر زندگی ویسی بنا لیں گے، وہ کامیاب زندگی کیسے کر لیں گے؟ وہ کامران کیسے ہو جائیں گے؟ ان کے چہروں پہ وہ نور کیسا آئے گا جس نور کے لیے مصطفیٰ نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو نورانی بنا دیتا ہے، نور سے روشن فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خالی زبان سے ہم مسلمان کہلائیں اپنے آپ کو اور کردار ہمارا نہ ہو، سب کچھ بیکار ہے۔ جب تک ہم اپنے کردار کو حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق نہ کریں، حضور کی سنتوں کو اپنا لیں، لباس ہمارا حضور کی سنتوں کے مطابق ہونا چاہیے، کھانا پینا ہمارا حضور کی سنتوں اور طریقے پہ ہونا چاہیے۔ سنت مطلب طریقہ مصطفیٰ، جو نبی کا طریقہ ہے۔ اگر نبی کا طریقہ اپنا لیا آپ نے تو آپ اچھے انسان ہیں، آپ مومن ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ حضور کے چاہنے والے ہیں، اور خالی زبان سے کہہ دیا بھائی ہم تو نبی کے ماننے والے ہیں،
اور پھر ہماری امیدیں بہت بڑی بڑی ہیں مسلمانوں، ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے؟ امیدیں یہ ہیں کہ ہم جنت کے حقدار ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے ریزرو کرا کے رکھی ہے جنت۔ جنت ملنا اسی کا نصیبہ ہے، اسی کو ملے گی جو نبی کے قدموں میں آئے گا اور حضور کے طریقے کو اپنائے گا۔ یہ درد دل کی بات ہے۔ آج آپ تجارت کر لیں، زیادہ سے زیادہ پیسہ کما لیں، دنیا میں شہرت کما لیں، شان و شوکت جتنی منا لیں، جو چاہیں آپ کریں، لیکن خدا کی قسم کامیابی اس وقت تک نہیں ملے گی، نہ کوئی جو ہے کسی کی دعا کام آئے گی، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ آپ جب مصلی پہ جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے اور سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی کہیں گے۔ اے پروردگار، میں تیری تسبیح بیان کرتا ہوں، تو میرا پروردگار ہے، تو میرا رب ہے، تو میرا خدا ہے، ایسا خدا ہے جو پوری کائنات جتنی بھی مخلوق ہے تو نے پیدا کی ہے، اور تو عام نہیں ہے، تو ہی سب سے اعلیٰ ہے، تو ہی سب سے اکبر ہے، سب سے بڑا ہے۔ تو رب فرمائے گا، اے بندے، جب تو نے اپنی پیشانی کو، جو عزت کی پیشانی ہے، عظمت کی پیشانی ہے، اس پیشانی کو تو نے زمین پہ رکھا اور اتنا جھک گیا کہ اپنی پیشانی کو میری بارگاہ میں جھکا دیا، اب تیری پیشانی میری بارگاہ میں جھکے گی، جھک گئی ہے، اور تو نے میری تسبیح بیان کی ہے، اب تیری پیشانی دنیا والوں کے سامنے کبھی نہیں جھکنے دوں گا۔ سبحان اللہ۔